بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آل آف یو ڈیئر ویورز. السلام علیکم. حاضرین، پاکستانیوں کا رویہ نالائق بچوں جیسا ہے. نالائق بچے خود تو مسلسل فیل ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا بچہ کمپیریٹیولی جو مسلسل فرسٹ آ رہا ہے یا ڈسٹنکشنز میں ہے، جب وہ تھوڑا سا لوز کر جاتا ہے تو اس پہ بڑا وہ خوش ہوتے ہیں، اور بعض کا تو کمنٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھا اس کا اس دفعہ صحیح علاج ہوا. تو یہ پاکستانی لوگوں کا رویہ ہے کہ وہ دوسروں کی خامیوں پہ زیادہ توجہ رکھتے ہیں، دوسرے کو کسی نہ کسی طرح سے لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو، اپنی ایفیشنسی کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ پاکستانیوں کا رویہ ہے. اسی وجہ سے امریکہ میں لاس اینجلس، کیلیفورنیا جو ریاست ہے، اس میں لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے، اس آگ لگنے کے بعد بھی پاکستان کے مسلمانوں کا رویہ اس نالائق بچے کی طرح کا سامنے آیا ہے. میں سب لوگوں کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثریت لوگوں نے اس کو بڑا منسوب کیا، گھسیٹ کے انہوں نے کوشش کی کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اس ساری صورتحال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ منسلک کر دیں یا عذاب قرار دینے میں کامیاب ہو جائیں. وہ اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں. اس میں ایک دو irrelevant چیزوں کو گھسیٹنے کی کوشش کی جو کم از کم میری عقل نے تو تسلیم نہیں کی. بہرحال آگ لگنے کی وجہ جو بھی ہے، اس کے پیچھے کوئی عذاب ہے یا اس کے پیچھے کوئی امتحان ہے یا اس کے پیچھے ویسے ہی کوئی کاز، کوئی سبب، چونکہ دنیا عالم الاسباب ہے تو اس میں کسی وجہ سے، کسی غفلت سے یا وٹس ایور از، کسی وجہ سے آگ لگ گئی. واللہ عالم وہ کیا تھا. لیکن ایک چیز طے ہے کہ وہ مشکل میں آ گئے. وہ لوگ، وہ انسان، وہ انسانیت مشکل میں آ گئے، اور اس انسانیت میں اب صرف غیر مسلم نہیں، کیونکہ امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ بہت سارے مسلم ممالک کے باشندوں کو اپنے اندر سمو رہا ہے، روزگار دے رہا ہے، نوکریاں دے رہا ہے، ان کو سٹیزن شپ دے رہا ہے، ان کو نئی زندگیاں دے رہا ہے، نئی ڈائمینشنز دے رہا ہے، کیونکہ وہ پولرائزڈ کنٹری ہے جس میں مختلف خطوں کے، مختلف ممالک کے، مختلف قوموں کے لوگ جا کے بس رہے ہیں، اور وہ انہیں اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے مطابق اپنی لا میکنگ بھی کرتا ہے اور اپنی اسٹریٹجیز بھی بناتا ہے. لیکن پاکستانی مسلمانوں کو بڑی خوشی ہے کہ اس میں آگ لگی، اور دیکھا آپ نے یوں کہا تھا، وہ کہا تھا تو اللہ کا عذاب ہو گیا. پاکستان کے اندر زلزلے آئے، پاکستان کے اندر سیلاب آئے، پاکستان کے اندر خدا نخواستہ کو آفت آئے، پاکستان کے اندر کرپشن کی وجہ سے بھوک، افلاس، تنگ دستی، بے روزگاری، لاچارگی، پانی کی کمی، یہ سب کچھ ہو تو وہ اللہ کا عذاب نہیں ہے. یقیناً اللہ کا عذاب نہیں ہے. وہ انسانوں کا، انسانوں پر ڈھایا جانے والا وہ گھٹیا ترین عذاب ہے جو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند نہیں. لیکن امریکہ کے اس پہ ہم بڑے خوش ہیں. میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا تو شکر ہے، میں نے کہا کہ یہ سینس بھی پاکستانیوں میں کہیں نہ کہیں پہ بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے. تو کسی نے اینجلینا جولی، جو کہ غالباً اداکارہ بڑی فیمس، اس کا تعلق لاس اینجلس سے تھا، تو اس کے حوالے سے لکھا کہ جب پاکستان میں سیلاب آیا ہوا تھا، پاکستانی آفت میں مبتلا تھے، تو اس وقت اسی لاس اینجلس کی بیٹی اینجلینا جولی یہاں پہ آ کے پاکستانیوں کی مدد کر رہی تھی. اور ایک پاکستانی ہے کہ وہ اس آگ لگنے پہ خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. پھر آگے اس پوسٹ میں لکھا، بڑی اچھی بات لکھی کہ یہی فرق ہوتا ہے قوم میں اور ہجوم میں. اب اس طرح کی بات جب ہم کریں تو پھر آپ میں سے بعض لوگ کہیں گے جی نیگیٹو بات کر رہے ہیں. اور بھائی نیگیٹیوٹی ہے تو نیگیٹو بات کریں گے نا. اور نیگیٹو کو نیگیٹو کہنا دراصل پازیٹیوٹی ہے، وہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے. تو یہ رویے کی بات ہو رہی ہے. کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہ کرے.
ہم اس نالائق بچے کی طرح اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے، اپنی کمزوریوں کوتاہیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کا بات شروع کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کے بس میں کسی کی اوقات نہیں ہے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ کسی پہ جو مشکل آئی ہے وہ اللہ کا عذاب ہے، اس کی طرف سے امتحان ہے، یا اس مشکل کی وجہ سے کوئی بڑی مشکل آ کے ٹلنے والی ہے، یا وہ پھر انسانی غفلت کی وجہ سے وہ معاملہ ہوا ہے، یا جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے فطرت کی کیا منشا ہے۔ کسی انسان کی، چاہے وہ کتنا بھی نیک آدمی نہ ہو کیوں نہ ہو، اس کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ یہ ہے کیا۔ شرم کریں، امریکہ سے ڈالر آپ ہر وقت ہماری آنکھیں جو تکتی رہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے امریکہ سے ڈالر آئیں، چاہے وہ رشتہ دار کے ذریعے آئیں، چاہے وہ کسی اور طرح سے آئیں۔ ہر وقت ہم چٹی چمڑی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور تصویریں بنانے کے لیے احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہر وقت ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پہ ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو جائے، بھلے وہ ملک غیر مسلم کا ہو، تو اس وقت ہمیں خوف نہیں آتا کہ شاید ہم بھی اس عذاب کی زد میں نہ آ جائیں جو عذاب امریکہ میں آیا ہے۔ عجیب تماشا ہے یار۔ اپنے اعمال پہ، اپنے کنٹریبیوشن پہ، اپنی ایکٹیویٹیز پہ غور فرمائیں۔ بطور پاکستانی ہم جو اپنے ملک کے لیے نہیں کر سکے وہ قومیں بہت آگے نکل چکی ہیں۔ اور کسی نے ایک اور پوسٹ میری نظر سے بڑی اچھی گزری، اس نے کہا کہ وہ تو ان کے پاس اتنا سرمایہ ہے، ایک بندے کے پاس، ایک اداکارہ کے پاس ہالی ووڈ کی، کہ وہ تو دوبارہ اس شہر کو آباد کر لیں گے اور اس سے زیادہ خوبصورت اور اچھا طریقے سے آباد کر لیں گے۔ آپ اپنی فکر کریں۔ آپ لوگوں نے اپنی گھٹیا مینٹالٹی کی وجہ سے اپنے آباد شہروں کو بھی ویرانوں میں بدل کے رکھ دیا۔